تیسرے سمیسٹر کے عزیز اور عظیم اسکالرز، السلام علیکم۔ ہمارا پرچہ جدید شعری ادب، جس میں حصہ نظم جو ہے اور یقیناً حصہ غزل بھی اپنے حتمی امتحان کی طرف جا رہا ہے، جس کی آج اس سمیسٹر کی آج 11ویں کلاس ہے اور تقریباً 16 کلاسز پر آپ کا یہ سمیسٹر مکمل ہو جائے گا اور 25-26 جولائی تک آپ کے حتمی امتحانات کی توقع ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جتنا سلیبس ہے اس پرچے کا وہ مکمل کر لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مڈ ٹرم کے بعد ہمارے پاس 2 شعراء ہیں جنہیں ہم نے ان کی نظم نگاری کے حوالے سے دیکھنا ہے، ان کی نظم گوئی کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں پہلے جو شاعر ہیں وہ جدید ہیں، ان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں یا اگلی گفتگو تک، اگلی کلاس تک جدید امجد پر بات مکمل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ابھی وقت ہے ہمارے پاس، تو یہ 11ویں کلاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 کلاسز تقریباً ہمارے پاس اور ہیں، جن میں ہم 2 کلاسز جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ مجید امجد اور مصطفیٰ زیدی کا جو متن ہے سلیبس میں دیا گیا اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور بقیہ 3 جو ہیں ان میں کم از کم 2 کلاسز جو ہیں وہ مصطفیٰ زیدی کی شاعری پر ان میں بات کی جائے، اور 1 کلاس یہ اور اگلی ملا کر مجید امجد کی جو نظم گوئی ہے اس پر ہم مکمل گفتگو تو نہیں کر سکیں گے، لیکن اتنی گفتگو ضرور ہو جائے گی کہ جو آپ کا امتحانی آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2-4 جو بنیادی باتیں مجید امجد کی شاعری کے حوالے سے اور نصابات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کی شاعری میں دیکھی جاتی ہیں، انہیں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت چھیڑا جائے، سمجھا جائے۔ تو مجید امجد کی نظم پر ہماری بات ہو رہی ہے، کچھ ان کے حالات زندگی پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو نظریہ کائنات ہے اور نظریہ وقت جو ہے، ان پر تصور حسن پر بھی تھوڑی بہت بات ہوگی۔ تو اس سلسلے میں گفتگو عرض کر رہا ہوں، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ شاعری اور فن، ان کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں اور ان کے پس منظر میں شاعری کے خصائص نفسی جو ہیں، جس انداز میں کام کرتے ہیں، ان کی پوری رودات اس کلاس میں نہیں بتائی جا سکتی اور نہ ہی اس وقت وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ
کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شاعر کی انا کا ہوتا ہے، جو ایک تجلی کی صورت میں سامنے آتی ہے، یا اس پر شاعر کو ایک مان اور فخر ہوتا ہے، جیسے کہا گیا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اب دیکھیں، شاعر جو ہے وہ بعض اوقات بڑے بڑے دعوے کر جاتا ہے، دعووں کا اعلان ہو جاتا ہے اس سے، اور اس طرح اس کی آواز جو ہے وہ سخت اثباتی، انائی اور ادائی ہو جاتی ہے۔ مگر اسی انا کا ایک اور رنگ بھی ہے، جس میں خلوص ایک دوسری شان سے نمودار ہوتا ہے۔ خلوص تو اس ادائی آواز میں بھی ہوتا ہے، مگر جب یہ خلوص انکسار کی صدا بن جائے اور ادعائے کمال کی بجائے تمنائے کمال اور آرزوئے کمال جو ہے ان کی شکل اختیار کر جائے، تو اس انا کی خوبی اور محبوبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں پسند کیا جاتا ہے اور پسند کرنا بھی چاہیے۔ پھر وہ ادائی جو ایک انا ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ تو مجید امجد کی یہ تمنائے کمال جو ہے اور حسرت اظہار بظاہر ایک بات ہے، اور وہ بھی سرسری سی، مگر حقیقت میں یہ سرسری بات ہے نہیں۔ یہ تو اس کے اندر کی دنیا کی ایک ایسی کلید ہے جس سے اس کے قلب و نظر کے بہت سے کمال و جمال آشکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، مجید امجد جو ہیں ان کے کلام میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ شب رفتہ کی شاعری نہیں ہے، بلکہ ایسی شاعری ہے جو ماضی اور حال کے پیمانے سے نہیں ناپی جا سکتی، کیونکہ اس شاعری میں انسانی قلب و جذبات کے وہ مستقل تجربے بیان ہوئے ہیں جو کل اور آج کے تجربے نہیں، بلکہ وہ تجربے ہیں جو قید مکان و زمان سے مقید نہیں، یعنی عام انسانی جذبے ہیں جن کی تصویریں پیش ہوئی ہیں۔ دیکھیے، امجد کو دکھ کا شاعر کہا جائے یا حسن کا شاعر کہا جائے، حسن پرستی کا شاعر کہا جائے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجید امجد دراصل حسن پرستی کے شاعر بھی ہیں۔ دکھ یقیناً ان کی شاعری میں ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یوں سبھی شاعر حسن کے پرستار ہوتے ہیں، مگر مجید امجد کی حسن پرستی کا رنگ نرالا ہے۔ نظم بن کی چڑیا، جس سے میں پہلے بھی اقتباس عرض کر چکا ہوں، وہ حسن مطلق میں ایک اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کے نزدیک مادی دنیا کا حسن محض ایک شعاع ناتمام ہے، عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ معمولی ہے، یا یوں کہیے کہ خارجی حسن اس لیے حسن ہے کہ وہ عارضی ہے۔
البتہ حسن مطلق ایک حقیقت ہے جس کا راستہ محبت کے جزیرے سے ہو کر نکلتا ہے، اور یہ محبت کا جزیرہ دوریوں، تاریکیوں اور اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ حسن کی دولت محبت سے حاصل ہوتی ہے، اور غم محبت کا سب سے بڑا رفیق ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا یہ تصور کربناک ہی ہو سکتا ہے، جہاں ایک کرن چمک اٹھے اور اندھیروں میں لپٹی ہوئی ہو، وہاں شاعر کی امید کے لیے کیا چیز وجہ تسلی بن سکتی ہے؟ یہ تو وہ عالم ہے جہاں زندگی حسن کی بھرپور نگاہ تک سے محروم ہے۔ وہ تو بس اپنی نیم باز آنکھوں، نیم باز پلکوں ہی سے اپنے حسن اور اپنی تجلی کو آشکارا کرتی ہے، اور انسان اس کی ایسی نیم نگاہی، اس کی ایسی جو ہے نیم باز پلکوں کی جو نیم نگاہی ہے، اس پر فریفتہ ہو کر اس کے حسن گریزاں کو گرفت میں لانے کے لیے جی اور جان پر کھیل جاتا ہے۔ میر نے بھی شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ کب خضر و مسیحا جینے کا مزہ جانے، لغت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا۔ اب دیکھیے، جانوں کا کھپا جانا یا پھر جینے کا مزہ جاننا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ امجد کی نظم پنواڑی میں حسن کی اس گریز پائی اور زندگی کی اس ناتمامی کا تذکرہ ہے، زندگی کی اس بے ثباتی کا تذکرہ ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ناتمامیوں کا ایک سلسلہ، اور سلسلہ طویل ہے۔ یہ نقش قدم کے اس سلسلے سے مشابہ ہے جو جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی مٹتا جاتا ہے، گویا بنتا بھی جاتا ہے اور بنتے ہی بگڑتا بھی جاتا ہے۔ پنواڑی سے چند سطریں دیکھیے، نظم پنواڑی جو جدید کی ہے۔ ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں کھو جائے، شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن جھن ٹھن ٹھن چونے والی کٹوری بجتی جائے، ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے۔ دیکھیے کیسے پنواڑی کی زندگی کو بیان کیا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ، ایک پوری زندگی کا ایک دائرہ، کہ ایک باپ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد بیٹا ہے وہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے اور وہ اس نے پورا کام شروع کر دیا۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھاگتے لمحوں کے یہ چلتے رہتے ہیں، اور زندگی کا حسن اپنی گریز پائی سے مسحور بھی ہوتا رہتا ہے اور اسے مسحور کرتا رہتا ہے اور تیشے بھی چلاتا رہتا ہے، اور بالآخر اسی تسلسل سے زندگی کے اوراق مرتب ہو جاتے ہیں، اور ان اوراق کا سب سے بڑا سرنامہ جو ہے وہ احساس فرض ہے، جو اس
جرم کی قیمت ہے جسے جو بڑا ایک جرم ہے، جسے جرم وجود کہا جا سکتا ہے۔ امجد کی زندگی کے خارجی حسن سے جو امجد ہیں وہ اس خارجی حسن سے ضرور مسحور ہوتے ہیں، مگر اس کو حقیقت خیال نہیں کرتے۔ وہ کائنات کے خارجی اعتبار سے بیزار ہے، اور صرف بیزار ہی نہیں، مایوسی کی حد تک بیزار ہے۔ اسے تو نیچر کے حسن صد رنگ سے بھی مایوسی ہے۔ ایک نظم جو ہے آوار گانے فطرت، تو فطرت کی یہ گونا گوئی، گلشن بن وادی ویرانے جانتا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ صحبا سے خالی پیمانے، بھوکی مٹی کو سونپے ہیں دنیا نے اپنے نذرانے سونپنے۔ مجھ سے الگ ہیں، مجھ سے جدا ہیں، میں بیگانہ وہ بیگانے۔ اور زندگی سے یہ مایوسی اس کے ذہن کی فضاؤں میں یوں پھیل گئی ہے کہ اسے عدم تک سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ان کا خیال ہے کہ جہاں بھی اندھیرا وہاں بھی اندھیرا، جس طرف دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہاں پہنچ کر امجد کی داخلیت بھی خاصی مشکوک ہو جاتی ہے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں وہ اتنے مایوس نظر آتے ہیں کہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر شکر کا مقام ہے کہ اسے ایک چیز بار بار تھام لیتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مہکش لڑکھڑاتا ہے وہ بازو تھام لیتے ہیں۔ یہ تھامنے والی قوت، یہ حوصلہ دینے کا ایک انداز، اس کا وہ جذبہ محبت ہے جو اس کو اقلیم حسن کی جستجو میں لگائے رکھتا ہے، اور آرزو کی تلاش میں دور تک کی دنیاؤں میں وہ جا نکلتے ہیں، جہاں وہ دھند اور غبار کے جو ڈھیر ہیں ان کے اندر تک جھانک لیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جھلک پا لیتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کو پا لینا چاہیے۔ مجید امجد کا ذہن خوابوں اور خیالوں کی جھلکیوں میں آسودگی پاتا ہے۔ وہ خارجی حقائق سے بھاگ کر اشیاء کے باطنی معنی سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ وہ موجود کی جو ایک حقیقت ہے اس سے بہت دور، بہت نیچے کی سطح جو ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں ان کی گہرائی، ان کے اسرار و رموز، ان کے وہ حقائق جو ہیں جو موجود کے ہیں، اس چیز کے بڑے قائل نظر آتے ہیں۔ ان کی نظم جو امروز ہے، دیکھیے ان کے ہاں 3 زمانوں میں ماضی، حال اور مستقبل میں جو حال ہے اسے زیادہ مقام حاصل ہے۔ تو ان کی اصل دنیا اندر کی دنیا ہے، ظاہر کی دنیا تو صرف ان کے لیے سمت نما ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے جس کے دریچے سے وہ حقیقی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم
دیکھیں گے کہ کیا وہ ایک صوفی شاعر ہیں، پھر کیا وہ صوفی ہیں؟ مگر اس سوال کا کوئی قطعی جواب نہیں ملتا، نہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک آواز یہ کہتی ہے کہ ہاں وہ صوفی ہیں، کیونکہ حسن مطلق کا وہ حسن مطلق کے قائل ہیں، جس میں ماضی کی بے حقیقی کا قائل وہ ہیں، اور اس کا منتہا و مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے شاہد آرزو کے اندر یوں جذب ہو جاتے ہیں کہ کوئی دوئی تک کی بو باقی نہیں رہتی، وہ اس میں محو ہو کر یوں گم ہو جاتے ہیں گویا وہ اور ہی ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ مجید امجد صوفی شاعر ہیں۔ مجید امجد اس حد تک تو صوفی ہیں، مگر کوئی عرفی صوفی نہیں ہے۔ وہ اگر صوفی ہیں بھی تو ایک نئے رنگ کا صوفی، جس کا من صوفیوں کے من سے جدا ہے، جو حسن مطلق کے تصور سے شاد کام ہو جاتا ہے۔ مجاز تو موت کے پار کی دنیا ہے، اس کا خوف بھی ہے، اس سے عدم میں بھی تنہائی اور وحشت کا ڈر ہے۔ وہ شاید عدم سے بھی دور کسی اور وادی کے مسافر ہیں، جہاں عدم اور وجود کے تفرقے سب مٹ جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے آدمی ہیں۔ ان کی یہ تشکیک کہ اس دور حاضر کے خود وجودی فلسفیوں اور بے خدا صوفیوں کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ خود وجودی جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خود وجودیوں کے من کی دنیا جو سراپا تاریکیوں سے لبریز ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کے من کی فضا میں کبھی کبھی دھوپ بھی کھلتی ہے، اس کے باغوں میں کہیں کہیں سرسوں بھی پھولتی ہے، ان کے بن کی چڑیا جو راگ الاپتی ہے وہ فنا انگیز سہی، مگر اس کے لہن میں وہ سوز بھی ہے جو زندگی کے کسی دور، کسی دیس کی، جو دور کا کوئی دیس ہے اس کی خبر لا رہا ہے۔ وہ بن کی جو چڑیا ہے اس کا جو لہن ہے وہ ایک امید کی کرن بھی پیدا کر رہا ہے۔ تو امجد کی شاعری میں زندگی کا جو سرمایہ موجود ہے، اور زندگی سے ہر چند وہ ناخوش ہیں، مگر ان کے ذہن میں زندگی کی آرزو بھی ہے اور اس کی لذت بھی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک خاص قسم کا سماجی شعور بھی ہے، جس کے سہارے وہ بے مایہ طبقوں کے فرق کو سمجھ سکا۔ امجد کے یہاں زیست کا یہ سرمایہ اس احساس انبساط سے پیدا ہوا جو اسے کائنات کے اس عجائب کدے کی سیر سے ملتا ہے، جو حسن پسند آنکھ کو بے قیمت مل جاتا ہے۔ دیکھیے تو پھر ان کا دل جو ہے بھی تو دل پر ایک آرزو ہو سکتی ہے دل پہ، جسے وہ ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی محبتوں کا طلبگار دل جو سوز زندگی کا امین اور ضامن ہوا کرتا ہے۔ امجد کا یہ خیال ہے یا وہ یہ بات جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی راکھ کا ڈھیر، یہ زیست راکھ کا ڈھیر جسے دنیا کہتے ہیں، اس سوز محبت سے زندہ ہے، مگر محبت سے اس کی مراد وہ محبت نہیں جسے اس کے بعض معاصر شاعروں نے طوائف قدا بنا رکھا ہے۔ ان
کے یہاں محبت قرب نہیں آرزو قرب ہے۔ یہ خیال ان کی نظم بندہ تنہا سوکھا پتا میں اچھی طرح نمایاں ہے، اور ان کی نظم جو ہے ہم سفر اور پر نشاط جلوس کے ساتھ میں بھی یہ آرزو ناتمام عشق دوام کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ان نظموں سے ایک ایک اقتباس سن لیجئے اور پھر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ جو نظم ہے گفتگو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو پہلے میں نے حوالہ دیا ہے نظم بندہ کا۔ تو کاش میں تیرے بنے گوش میں بندہ ہوتا، رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں، تو تیرے کان سے چپ چاپ نکل جاتا میں۔ صبح کو گرتے تیری زلفوں سے جب باسی پھول، میرے کھو جانے پہ ہوتا تیرا دل کتنا ملول۔ تو مجھے ڈھونڈتی کس شوق سے گھبراہٹ میں، اپنے مہکے ہوئے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں۔ جوں ہی کرتی تیری نرم انگلیاں محسوس مجھے، ملتا اس گوش کا پھر گوشائے مانوس مجھے۔ کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، تو کبھی میری جدائی نہ گوارا کرتی۔ یوں تیری قربت رنگین کے نشے میں مدہوش، عمر بھر رہتا میری جاں میں تیرا حلقہ بگوش۔ کاش میں تیرے بنے گوش میں بندہ ہوتا۔ اسی طرح تنہا سوکھا پتا، اس نظم کا حوالہ میں نے دیا۔ تو سوکھا تنہا پتا یہ نظم بھی اس حوالے کی انتہائی اہم نظم ہے، بہت جگہ پہ کوٹ کیا جاتا ہے اسے، اور اس بیری کی اونچی چوٹی پر وہ سوکھا تنہا پتا، جس کی ہستی کا بیری ہے پت جھڑ کی رت کا ہر جھونکا۔ کاش میری یہ قسمت ہوتی، کاش میں وہ ایک پتا ہوتا، ٹوٹ کے جھٹ اس ٹہنی سے گر پڑتا، کتنا اچھا ہوتا۔ گر پڑتا اس بیری والے گھر کے آنگن میں گر پڑتا، یوں ان پازیبوں والے پاؤں کے دامن میں گر پڑتا۔ جس کو میرے آنسوں پونچھیں اس گھر کے خاشاک میں مل کر، جس کو میرے سجدے ترسیں اس دوارے کی خاک میں مل کر، اس آنگن کی دھول میں مل کر، مٹتا مٹتا مٹ جاتا میں، عمر بھر ان قدموں کو اپنے سینے پر مضطر پاتا میں۔ ہائے مجھ سے نہ دیکھا جائے، آیا ہوا کا جھونکا آیا، ڈالیاں لرزیں ٹہنیاں کانپیں، لو وہ سوکھا پتا ٹوٹا۔ تو باقی بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو پر نشاط جلوس کے ساتھ نظم ہے اس کا حوالہ بھی ان باتوں کے ساتھ کوٹ کریں گے، اور مجید امجد کی شاعری کی جو 2-3 بنیادی جہتیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اگلی گفتگو میں ہے۔ اور ایک بات جو مجھے کچھ لوگوں کے فون میسج آ رہے ہیں کہ اسائنمنٹ کے سلسلے میں، تو میں نے دیکھیے کہ بارہا یہ گزارش کی تھی کہ آپ اسائنمنٹ کے موضوعات جو ہیں وہ وہی لیجئے کہ جو جن کا تعلق جدید شعری ادب کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے نصاب کے اندر جو شعراء ہیں وہ نہ ہوں۔
لیکن مجھے وہی فون میسج آتے ہیں کہ جی راشد پہ کر لیں، مجید امجد پہ کر لیں، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ غزل اور نظم کے حوالے سے بنا سکتے ہیں، چونکہ یہ پورا پرچہ جو ہے اسائنمنٹس، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ حکم کیا تھا کہ آپ اسائنمنٹس کے سلسلے میں بات کیجیے ان سے۔ تو غزل گوئی میں صوفی تبسم ایک شاعر ہیں، ان کی غزل گوئی اور ان کا بچوں کا جو ادب ہے اس پر الگ الگ 2 اسائنمنٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ پھر عبدالحمید ادم کی غزل گوئی پر خصوصاً ان کی جو غزلیں گائی گئی ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی غزل گوئی پر اسائنمنٹ بنائی جا سکتی ہے۔ شان الحق کی بطور غزل گو اور ان کی جو لغت اور لسانیات، ان پر الگ الگ اسائنمنٹ بنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح حلقہ ارباب ذوق کے 2-4 جو شعراء ہیں، یوسف ظفر صاحب ہیں، قیوم نظر صاحب، مختار صدیقی صاحب، ریاض احمد، اور پھر جو کسی تحریک سے ناوابستہ جیسے ہمارے سلیبس میں بھی 2-3 شاعر ہیں، تو ان میں شاد عارفی، تصدق حسین خالد، اختر الایمان، ان پر آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح 20ویں صدی کا جو نصف آخر ہے اس میں نظم نگار ہیں، غزل گو ہیں، ان پر بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ میں سے جو لوگ موضوعات لینا چاہیں جن کی سمجھ میں نہیں آ رہے وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو نام میں نے بتائے ہیں یہ کوئی 8-10 لوگ تو ہوں گے، تو ان پر بھی اسائنمنٹس آپ لوگ بنائیں۔ انشاءاللہ باقی بات اگلی کلاس میں ہوگی، تب تک کے لیے